بھائیوں اور بہنوں، یاد رکھنا کہ یہ ساری زندگی ہمارے مذہب کے مطابق آزمائشوں کی زندگی ہے، اور اس وجہ سے ہم میں سے ہر ایک کو مختلف طریقوں سے آزمایا جائے گا، لیکن ہم سب کو آزمایا جاتا ہے۔ لیکن ان امتحانات اور آزمائشوں پر قابو پانے اور پاس کرنے کا ایک طریقہ کار کیا ہے؟ صبر ہے۔ اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، زندگی مشکل ہے اور آپ کو مدد کی ضرورت ہے۔ آپ کیا مدد حاصل کرنے جا رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو چیزوں کا ذکر کیا ہے، صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کسی چیز سے پریشانی ہوتی، جب بھی کوئی چیز انہیں پریشان کرتی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو، نماز انہیں پرسکون کر دیتی۔ نماز کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پریشانیوں، اس خوف، ان مایوسیوں پر قابو پا لیتے۔ لہذا صبر اور نماز وہ دو چیزیں ہیں جن کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں مدد طلب کرنے کے لیے کہا ہے۔ اور میرے بھائیوں اور بہنوں، قرآن کی اس خوبصورت آیت کو ذرا محسوس کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، تو تم اچھی طرح صبر کرو۔ اسی طرح صبر کے بھی درجات ہیں، اور اعلیٰ درجے کا صبر کیا ہے؟ ایک خوبصورت صبر۔ اور خوبصورت صبر وہ ہے جب کسی کو محسوس تک نہ ہو کہ آپ صبر کر رہے ہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ تم صبر کر رہے ہو۔ یہی صبر کا کمال ہے۔ کوئی آپ کی مایوسی اور اشتعال کو نہ دیکھ سکے، کوئی نہیں دیکھ سکتا کہ آپ غصہ محسوس کر رہے ہیں۔ آپ نے اس میں بڑی مہارت حاصل کی ہے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اور یہی کمال ہے جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، اپنے صبر میں اس وقت تک کمال حاصل کریں جب تک کہ یہ کامل اور خوبصورت صبر نہ بنے۔ اور آخری حدیث جو میں خود کو اور آپ سب کو یاد دلاؤں گا کہ صابر کیسے بنے، میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، کوئی آسان طریقہ کار نہیں ہے۔ ایک طریقہ کار تو روزوں کا اہتمام ہے، لیکن صبر کے حصول کا بنیادی طریقہ کار اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے صبر مانگنا ہے، صابر بننے کے لیے بےتاب ہونا ہے، صبر سے نوازے جانے کی تمنا ہونا۔ اور یہ صحیح بخاری کی ایک زبردست حدیث سے ہم سیکھیں گے، اور یہ اتنی سادہ اور اتنی گہری حدیث ہے، یہ ایک حدیث ہے جو میں چاہتا ہوں کہ ہم سب حفظ کر لیں، تاکہ جب ہم پر کوئی آفت آئے تو ہم اس کے لیے تیار رہیں۔ حدیث ہے وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، جس کی خواہش ہو کہ وہ صابر بنے، وہ واقعتاً صبر کرنا چاہتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ صبر عطا فرمائیں گے جس کی اسے ضرورت ہے۔ سنت صبر ہے، اس کے لیے کوئی جادوئی ٹوٹکا نہیں ہے۔ صبر کرنے کی خواہش کے علاوہ اس کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ اب مجھے صبر کرنے کی ضرورت ہے، یا اللہ مجھے صبر کرنے کی توفیق دے۔ جو بھی صبر چاہتا ہے اللہ اسے وہ صبر عطا فرماتے ہیں جو اسے چاہیے۔ یہ اتنا آسان ہے میرے بھائیوں اور بہنوں۔ کیا آپ صابر بننا چاہتے ہیں؟ پھر اللہ کو دکھائیں، خواہش کا اظہار کریں۔ پتہ ہے اللہ نے وعدہ کیا ہے، آپ کو صبر چاہیے تو مل جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرماتے ہیں وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اگر آپ اپنے رب کے لیے صابر ہیں تو وہ آپ کو مل جائے۔ اور یہ وہ پہلا حکم ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ سورہ مدثر میں پہلا حکم آیا، وہ پہلا حکم جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے نبی کو بتاتے ہیں وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، ان سے براہ راست واحد اللہ، ان سے براہ راست مخاطب ہیں، اپنے رب کے لیے، اپنے رب کی رضا کے لیے آنے والی زندگی میں صبر کا مظاہرہ فرمائیں۔ یہ وہ مشورہ ہے جو میں خود کو اور آپ سب کو دینا چاہتا ہوں۔ ہمیں اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ صبر اللہ کی طرف سے آتا ہے،
آپ صابر بننا چاہتے ہیں تو الصبور پر بھروسہ کریں، الصبور سے دعا کریں، اللہ سے صبر مانگے اور محسوس کریں کہ اللہ کو آپ سے محبت ہے، آپ کا خیال رکھتے ہیں آپ کی ماں سے بھی زیادہ، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ ہوتا ہے آپ کے بھلے کے لیے ہوتا ہے، اگرچہ آپ اسے سمجھ نہ پائیں۔ اس زبردست کانسیپٹ میں مہارت حاصل کریں، کیونکہ حقیقت میں ایمان اور صبر آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ جس میں ایمان ہے اس میں صبر ہے، جس میں صبر نہیں اس کا ایمان کامل نہیں۔